درست فرما یہ جنگ جو ہے یہ مسلم فوبیا کے اگینسٹ ہے. یہ مسلم فوبیا جو وہاں پہ ایک دفعہ ایک خوف جو انہوں نے، اور جو ایک مسلم اسلام کے خلاف جو سازشیں جو ہے پوری دنیا میں، اور یہ اینٹی اسلامک خاص طور پہ یہ اسرائیل کے اندر، اور جو ٹرمپ کا ایٹیچیوڈ ہے آپ وہ سارا دیکھ لیجئے، تو اس سے یہ بات بڑی کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے. ہاں بات آ جاتی ہے کہ عرب ممالک جو ہیں، گلف کنٹریز جو ہیں، سعودی عربیہ جو ہے، تو دیکھیے جب آپ کسی ملک میں اپنی پروٹیکشن کے لیے فوج نہیں رکھیں گے، فوج کا کام ہوتا ہے کہ انٹرنلی بھی حالات کو اسٹیبلٹی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کسی بھی ملک کے جو بیرونی اس کے فرنٹیئرز جو ہیں، اس کے جغرافیکل فرنٹیئرز جو ہیں، یا اس کے آئیڈیالوجیکل فرنٹیئر جو ہیں، اس کی حفاظت کرنا جو ہے یہ فوج کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اب جہاں پہ جس ملک نے فوج ہی نہ رکھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ ذمہ داری کسی اور کو سونپ دی ہے. اور یہاں پہ ہمارے سامنے دیکھا کہ گلف کنٹریز کے اندر یہ ذمہ داری جو ہے یہ امریکہ کے حوالے کی ہوئی تھی، انہی کے بیس بنے ہوئے تھے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سب کی سب جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں ایران کے خلاف، اور وہ مجبور ہیں ممالک پھر بھی ٹرمپ کے آگے ہاتھ جوڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس نہ فوج ہے نہ کچھ ہے. اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس کے بعد یہ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ خطرناک صورتحال میں پاکستان کو بہت پھونک کے چلنا ہے، بہت احتیاط کرنی. بالکل سر. بیرسٹر عامر حسن صاحب، اب یمن سے بھی اٹیک ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر، عراق سے بھی ہو رہا ہے، ایران سے بھی ہو رہا ہے، لبنان سے بھی فائٹ بیک کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی اسرائیل بڑے ظلم ڈھا رہا ہے اس وقت، غزہ بنانا چاہتا ہے اس کو بھی. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 3-4 اس وقت ڈائریکشن سے اسرائیل پہ ایسا اٹیک کیا جا رہا ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا. اور اسرائیلی خود بیچارے بڑے پریشان ہیں، وہ اب احتجاج کرنے اتر آئے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، اور ان کا احتجاج بھی وہاں پہ برداشت نہیں کیا جا رہا. طاقت کا استعمال اپنے لوگوں پر بھی نیتن یاہو کر رہا ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی، چائنا کی امپورٹنس، کرنٹ سچویشن. بیرسٹر عامر حسن. تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیے اگر یہ دیکھیں کہ ساری شرارت کی جڑ اور یہ ساری جارحیت کی جو بنیاد ہے وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی پالیسی کو روز اول سے جناح صاحب نے کہا، اور شہید بھٹو نے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہمیشہ سے لکھ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. پھر ہماری فورن پالیسی اتنی مضبوط بنیادوں کے اوپر مستحکم استوار کی گئی ہے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں رکھا. وہ فلسطین کی وجہ بھی ہے، اور آج جو جارحیت ہے جس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور جس کا نشانہ بن گیا، جیسا کہ اب کہہ رہے ہیں امریکنز کہ اسرائیلی لابی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی طرف کر کے تو امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ ادھر شروع ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک سوچ ادھر ہوئی ہے، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تلازم، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ رجیم چینج یہ کرنے آئے تھے ایران میں، اور رجیم چینج کہیں اسرائیل اور امریکہ والی طرف نہ چل پڑے، کیونکہ قانون قدرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار بڑا اچھا رہا ہے. اب اس ساری جنگ کے اندر ہمارا کردار کیوں بہتر ہوا؟ ایک تو میں احمد اویس صاحب کی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا. کوئی دوسرا ملک ہماری شیلڈ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اس ملک کی کوئی بھی شیلڈ نہیں تھا، کبھی نہیں ہوتا. یہ چیز تو اس جنگ کے بعد سوچنی ہے مڈل ایسٹ کو، کہ انہوں نے ایک سپر پاور کو سمجھا تھا کہ وہ ان کی شیلڈ ہوگی، نہیں شیلڈ بنتا کوئی بھی. اس لیے ہماری کوئی شیلڈ نہیں ہے. ہماری مستحکم مسلح افواج، ہمارے مستحکم بارڈرز، یہی ہماری شیلڈ ہے. ہمارا ایٹمک پروگرام یہی ہماری شیلڈ ہے. ہماری مضبوط دفاعی صلاحیت یہ ہماری شیلڈ ہے. اور اسی کی وجہ سے آج پاکستان کا مقام ہے. اور وہ ہمارے سے 5 گنا بڑا دشمن بھارت، جو ہمیں پچھلے 15-20 سال سے اس نے ہمیں بالکل تنہائی کا شکار کیا ہوا تھا فارن افیئرز میں، اور آپ کے سامنے ہے ڈپلومیٹکلی ہم بالکل سائیڈ لائن کر دیے گئے تھے. امریکہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتا تھا، یورپ کچھ نہیں سمجھ رہا تھا. مڈل ایسٹ کے ساتھ جو تعلقات تھے بھارت کے ساتھ کس طرح انہوں نے بڑھا لیے تھے، تو ہم تو بالکل تنہائی کا شکار تھے. یہ قدرت نے ہمارا ایک، میں کہتا ہوں کہ مہربانی ہے، یا جو جنگ ہوئی ہے یا ہمارا صلاحیت ہے مسلح افواج کی اور دفاع کی، اس نے ہمیں ایک دفعہ اوپر لے کے آیا. تو شیلڈ ہماری دفاعی صلاحیت ہے اور ہمارا اتحاد ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں اپنے کارڈز کس طرح کھیلنے ہیں، اچھے کھیلے جا رہے ہیں.
ابھی تک تو ہماری پوزیشن اچھی ہے. یہ کوشش پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کرتی ہے کہ ہمیں چائنا کی سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے اور چائنا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس جنگ میں بھی اگر کوئی فرق تھا, اگر کسی ایک ملک نے ہمارا مکمل ساتھ دیا تو وہ چائنا تھا. تو اس لیے اس میں میں آخری بات کروں گا, آپ کے پروگرامز میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے میں کہہ رہا تھا پاکستان, سعودیہ اور ترکی, اور اب اس میں چلے مصر بھی شامل ہوا ہے, لیکن چائنا کے ساتھ ملا کے ہمیں اسے مضبوطی سے آگے بڑھانا پڑے گا. جنگیں حل نہیں ہوتی. ایران نے بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے, اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں مختلف ممالک سے, اللہ کرے کہ مسلم ممالک متحد ہوں, ایٹ لیسٹ اسرائیل کے خلاف متحد ہوں, تو پھر امریکہ کو بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا. رائٹ سر. نیازی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ پریس ریلیز آ چکی ہے آج کی, جیسے بتایا گیا ہے کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چین کا دورہ کریں گے 31 تاریخ کو, اور بڑا اہم دورہ ہے, چین کی طرف سے دعوت آئی ہے اس دورے کی. چین کی امپورٹنس انتہائی عام ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بنیاداً مرسوس میں ہم نے بھارت کو جو شکست دی تھی, اس میں جو جہاز تھے JF-17 وہ چین کے اشتراک سے تیار کیے گئے تھے. جو اس وار کے اوپر رپورٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیشنلی, اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ چین کا ریڈار سسٹم امریکہ کے ریڈار سسٹم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. وہ ایک GPS لوکیشن جہاں پہ میزائل گر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ چین کا ریڈار سسٹم 45 سیٹلائٹس کو انگیج کرتا ہے تاکہ پریسیجن پکا رہے اور اسے کوئی بلاک نہ کر سکے. جبکہ امریکہ کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ میزائل جب داغتا ہے تو 25 سیٹلائٹس فی میزائل کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, جس سے معلوم پڑتا ہے کہ چائنا کی سپیریورٹی کہاں ہے دنیا کے سامنے. ہائیڈروجن بم ہے اس کے پاس تو ایٹم بم کے علاوہ, تو یقیناً چائنا کا جو ورڈ ہوگا بہت وزن رکھتا ہوگا, بہت بھاری ہوگا. ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے, پاکستان کے اقدامات, نیازی صاحب, اور چین کی امپورٹنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. پاکستان اپنے کارڈ صحیح پلے کر رہا ہے, اور وزیر خارجہ ہمارے اور وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جو ٹویٹ تھا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی کیا ہے, اور ٹویٹ میں یہی تھا کہ ڈپلومیسی اینڈ ڈائلاگ از اونلی سولوشن فار دس وار. تو انڈائریکٹ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ بھی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے, اور اس پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے مسئلہ کا حل نہیں ہے, یہ ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر سٹارٹ تو ہم نے دیا تھا, ہمارے آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی, اور ساری فون پہ بات ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ایران نے بھی ایک ٹویٹ کیا عراقچی صاحب نے, جس سے کہا کہ پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو دونوں کا ایک اعتماد کرنا پاکستان پہ, یہ پاکستان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے. لیکن یہاں یہ ہمارے لیے آنر ہے, وہاں ہماری بہت بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہمیں بالکل پونک قدم رکھنا کی کوشش ہے. اب جو ٹویٹس کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اور جو سپیچز کر رہا ہے, وہ اس کی فرسٹریشن ظاہر کرتے ہیں, اور اس کی پوری کوشش ہے. دیکھو ایک دن میں وزیر اعظم کرنا, پھر وزیر خارجہ کرنا, اس کی ایک فرسٹریشن ہے کہ کام جلدی ہو. کمال بات تو یہ ہے نا سر, ایران کی تیل کی سیلز بڑھ گئی ہیں. جو ایران پہلے تیل بیچتا تھا اب اس سے کئی گنا زیادہ بیچ رہا ہے, اور چائنا کی ساری ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے. چائنا پہلے دوسرے ممالک سے بھی لیتا تھا, وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے 90% اپنی ڈیمانڈ پوری کر